السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 226واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، پچھلے چند دنوں سے مسلمان لڑکیوں کے غیروں کے لڑکوں کے ساتھ نکاح کرنے، غیروں کے لڑکوں کے ساتھ عشق و معاشقہ کرنے، غیروں کے لڑکوں کے ساتھ گھر چھوڑ کر بھاگ کر جانے کے کئی واقعات سننے کو ملے۔ دل کے اندر کافی کڑھن پیدا ہوئی، تکلیف پہنچی یہ سوچ سوچ کر کہ آخر وہ مسلم سماج، وہ مسلم معاشرہ جس کے شریعت نے عورتوں کو گھروں میں، پردے میں، گھر کی چار دیواری میں رہنے کا حکم دیا تھا، اس کی بہن بیٹیوں کو ایسا کیا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے قوم کے نوجوانوں کو چھوڑ کر، اپنے گھروں کی عصمت اور عزت کو چھوڑ کر، اپنے محلے کی، گاؤں کی، بستی کو، عصمت و عزت کو پامال کر کے غیروں کا دامن تھام رہی ہے اور غیروں کے ساتھ میں بھاگ رہی ہے، غیروں کے ساتھ میں شادیاں کر کے گھر بسا رہی ہے۔ آخر ہمارے سماج کو یہ دیمک کہاں سے لگا؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ کون اس کے لیے رسپانسیبل ہے؟ یہ سوچ سوچ کے میں وہی سوچ رہا تھا کہ جیسے ہی میں سبق شروع کروں گا میں پہلا ٹاپک یہی لوں گا۔ پہلا واقعہ تو خود ہمارے شہر پونا میں پیش آیا کہ ایک مسلمان لڑکی کی شادی اس کے والدین نے اپنے مرضی سے غیروں کے رسم و رواج کے مطابق اپنے بیٹی کی شادی اس کے غیر کے ساتھ میں کر کے دے دی۔ اس کے علاوہ ابھی میں سفر پہ تھا، ایک شہر میں، ایک بستی میں پہنچنے کا موقع ملا تو پتہ چلا کہ وہاں پہ بھی چند دنوں پہلے ایسا ایک حادثہ پیش آ گیا کہ ایک مسلمان لڑکی جو کالج میں پڑھنے کے لیے جاتی تھی اور کسی غیر مسلم نوجوان کے رکشے میں اس کا جانا آنا تھا، اس رکشے والے کے ساتھ میں اس کا عشق و معاشقہ ہو گیا اور تقریباً 2 مہینے سے وہ لڑکا بھی نہیں ہے اور وہ مسلمان لڑکی بھی نہیں ہے۔ تیسرا واقعہ ایک ایسے بستی، ایک ایسے شہر سے مجھے ملا جہاں پہ میں نے پچھلے سال سفر کیا تھا، وہاں پہ میرا مردوں میں بھی بیان تھا، مستورات میں بھی میں نے بات کی تھی۔ وہاں کے امام صاحب نے مجھے کل میسج کر کے جب اطلاع دی کہ مولانا ہمارے بستی سے بھی ایک لڑکی وہ پچھلے 1 ہفتے سے غائب ہے اور ایک غیر مسلم نوجوان کے ساتھ میں بھاگ گئی ہے، جس کی وجہ سے پورے بستی کے اندر غم کا ماحول ہے، مسلمانوں کے سر شرم کی وجہ سے جھکے ہوئے ہیں۔ اور یہ بولے پہلا واقعہ نہیں ہے، پچھلے سال بھی ایسا ایک واقعہ پیش آ چکا ہے جس کی وجہ سے مسلمان کافی تشویش میں ہیں کہ ہمارے مسلمان لڑکیوں کو آخر ہو کیا گیا ہے جو وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے برادری کو چھوڑ کر، اپنی قوم کو چھوڑ کر، اپنے لوگوں کو چھوڑ کر ان غیروں کا دامن تھام رہی ہے جن کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، کہ مشرکین کے ساتھ میں نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان کو نہ قبول کر لے۔ بغیر ایمان کے اگر ان کے ساتھ میں جا رہی ہے تو وہ جہنم کی سیدھا جو ہے راستے پہ چل رہی ہے، سیدھا جہنم کا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ اور جس کے شریعت نے اس کو جنت جہنم کا تصور دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی دیے، آخر یہ لڑکیاں اتنی اندھی کیوں ہو چکی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ محترم بزرگوں، جب میں نے تھوڑا سا غور و فکر کیا تو چند وجوہات میری سمجھ میں آئی۔ سب سے پہلی وجہ ہمارا اپنے بچوں کو ماڈرن بنانا ہے۔ سب سے پہلی وجہ ہمارا اپنے بچوں کے معصوم ذہن میں بچپن سے ہی فلم اسٹارز، ٹی وی میں کام کرنے والی رنڈیاں، فلموں میں کام کرنے والی رنڈیاں، ان کی عظمت کو بٹھانا ہے۔ ہمارا اپنے بچوں کو یورپ اور امریکہ کے راستے پہ چلانا ہے اور بچپن سے ہی ان کو ماڈرن اور فیشنیبل کپڑے پہنانا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو بچپن سے ہی ان کے دل و دماغ میں ہم لوگ بٹھا دیتے ہیں، بچپن سے ہی ان بچوں کو ان راستوں پر چلاتے ہیں
جس کی وجہ سے آگے چل کر یہ ہوتا ہے کہ بچپن سے وہ بچے ان فلم اسٹارز کی عظمت کو لے کر بڑے ہوتے ہیں، ان رنڈیوں کی عظمت کو لے کر بڑے ہوتے ہیں. ان کے دل و دماغ میں یہ باتیں ہوتی ہے کہ جس طرح کے کپڑے یہ رنڈی پہن رہی ہے یہ آج کے زمانے کا فیشن ہے، ہم نے اسے اختیار کرنا چاہیے. اور دوسرے ذمہ دار وہ ماں باپ، وہ رشتہ دار، وہ برادری والے ہوتے ہیں جو گھروں میں بیٹھ کے ان کام کرنے والے جو ہے رنڈیاں اور رنڈووں کے جو ہے تعریفیں اپنے گھروں میں بیان کرتی ہیں، اپنے گھروں میں ان کی عظمت بیان کی جاتی ہے. تو وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ذہن میں جہاں انبیاء کی عظمت آنی چاہیے تھی، صحابہ کی عظمت آنی چاہیے تھی، بزرگان دین کی عظمت آنا چاہیے تھی، ان بچیوں کے اور بچوں کے دل و دماغ کے اندر ان رنڈیوں اور رنڈووں کے جو ہے عظمت اپنے دلوں کے اندر آتی ہے. اور میں پریکٹیکل بتا رہا ہوں، یہ بنیادی وجہ ہے، یہی بنیادی وجہ ہے. ہمارے چھوٹے چھوٹے ٹینے جن کے منہ میں سے الفاظ نہیں نکلتے، ان کو کہاں سے پتہ ہے یہ شیطان خان ہے، یہ فلانا ایکٹر ہے، یہ فلانی دھگڑنی ہے اور یہ فلانی رنڈی ہے. ہم ان کو سکھاتے ہیں، ان کو تصویریں بتاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو. جیسے میں نے اس سے پہلے بتایا ہوں، میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا، 1 سال بھی وہ بچی کی عمر نہیں ہوں گی، رونے لگی. اس کو سمجھانے لگے، بتانے لگے، سمجھنے کو تیار نہیں. باپ نے اس کے موبائل نکالا اور موبائل کے اوپر ایک گانا لگایا، اور وہ گانا کسی شیطان خان کا تھا. وہ گانا دیکھ کے وہ بچی ایک دم خاموش ہو گئی. میں نے جب باپ سے پوچھا تو باپ کہنے لگا نہیں ہماری بچی شیطان خان کو بہت اچھی طرح سے پہچانتی. بولے جیسی اس کی فوٹو دیکھی تو تتلاتی زبان میں بولتی تھیتان تھان تھیتان تھان تھیتان تھان، ایسا نام لیتی بولے اس کا. مجھے آپ بتاؤ نا، وہ معصوم بچی جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں معلوم، جسے صحابہ اکرام کے بارے میں نہیں معلوم، لیکن اس کو شیطان خان کے بارے میں جب معلوم ہے تو وہ بچی بڑی ہو کر کیا بنے گی؟ وہ بچی ایسے ہی کسی غیر کے دامن کو تھام کے اپنے گھر سے نکلیں گی، وہ بچی ایسے ہی ماں باپ کے نام کو کلنکت کریں گی. ہم ذمہ دار ہیں، ہم جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو فیس بک کے اوپر میں دیکھتا ہوں، ہم اپنے کلچر کو کہاں لے جا رہے ہیں. خود مسلمان اپنے گھر کی جوان جوان لڑکیوں کے بغیر پردے کی تصویریں اس کے اندر ڈالتے ہیں، اس میں ان کے غیر مسلم فرینڈ ہوتے ہیں. دوپٹے کا ماحول نہیں، پردے کا ماحول نہیں. یہ تربیت کہاں سے آئی؟ یہ ہم نے اپنے بچوں کو بچپن سے عادی بنایا. کیوں ہم نے نبیوں کے واقعات نہیں سنائے؟ کیوں صحابہ کے واقعات نہیں سنائے؟ یہ نہیں سنانے کی وجہ سے وہ معصوم بچوں کے دل و دماغ میں شیطان خان کی، ناچنے والے رنڈیوں کی، رنڈووں کی عظمت بچپن سے زہر بھر رہے ہیں ہم ان کے ذہن. ہم کو بھی معلوم ہے، سب بچے آج کے زمانے میں ٹی وی دیکھتے ہیں، سب فلم ایکٹریس کو جانتے پہچانتے ہیں. اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو. میں میرے عربی میں، میں میرے مکتب میں سب بچوں سے پوچھتا ہوں، بھائی بتاؤ کون کون سے بچے جو ہے جو ٹی وی دیکھتے ہیں یا سیریل وغیرہ دیکھتے ہیں. ہنسی مذاق میں جب پوچھتا ہوں تو بچے بھی ہاتھ اٹھا کے بتا دیتے ہیں. تو ہماری عادت ہے، ہم وہ بچوں کے دلوں میں ان کی حقارت پیدا کرتے ہیں. بچوں کو بتاتے ہیں کہ بچوں دیکھو یہ دیکھنا نہیں، اور اگر جو ہے یہ اس میں کام کرنے والے، بیٹا ان کی حیثیت بھکاریوں سے بھی بدتر ہے. اور یہ ناچنے والی جو رنڈیاں ہیں بیٹے، یہ سب گندگی کا انبار ہے یہ. اور پھر ہم بچوں کو ان کی حقیقت بتاتے ہیں. اور اگر کوئی مر گئی یا کسی نے خودکشی کی تو بچوں کو ڈیٹیل میں سمجھاتے ہیں کہ دیکھو بچوں، اگر اس کام میں کامیابی ہوتی تھی، یہ فیشن میں کامیابی ہوتی تھی، یہ ٹی وی سیریلوں میں کامیابی ہوتی تھی، یہ فلموں میں کامیابی ہوتی تھی، تو پھر یہ فلانی خودکشی نہیں کرتی تھی، یہ فلانا خودکشی نہیں کرتا تھا، روڈ پہ بھیک مانگنے کی نوبت نہیں آتی تھی. تو ہم ہمارے بچوں کے دلوں سے ان کی اہمیت کو نکالتے ہیں. ہم بولتے ہیں بچوں جیسے گاڑ گڑی کا کھیل ہوتا ہے، جو 50 پیسے میں لوگوں کو روڈ پہ راستے پہ کھڑے رہ کے گاڑ گڑی کا کھیل بتاتے ہیں، ویسے ہی ان کی حیثیت ہے. یہ ٹی وی میں فلموں میں ناچنے والے جو نوٹنکی کرنے والے کی جو رنڈیاں ہیں ان کی وہی حیثیت ہے. یہ 2 روپیے میں پورا جسم دکھا کے جو ہے ناچتی ہے، گاتی ہے. یہ نچنیاں ہیں بیٹے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان میں اور روڈ پہ ناچنے والیوں میں جو رسی پہ چلتی ہے یا جو روڈ کے اوپر کھیل بتاتی ہے، یہ سیم ایک برادری کے ہیں. ان کو کبھی بڑا مت سمجھنا. کبھی بھی یہ کبھی نظر آ جائے یا ان کی تصویر نظر آ جائے یا دکھ جائے تو اپنے دل و دماغ میں یہی تصور لانا کہ ان کی قیمت 1 روپیے سے بھی کم ہے، کہ روپیہ پھینکو اور ان کا تماشا دیکھو.
تو بچوں کے دل و دماغ میں وہ عظمت کو کم کر کے ہم صحابہ کی عظمت کو بٹھاتے ہیں. یہ ضروری ہے کہ ہم بھی اپنے گھروں میں وہ ماحول بنائیں. اور دوسری چیز جو اس کے لیے ذمہ دار ہے وہ ہے مسلمان ماں باپ کا اپنے بیٹیوں کی وقت پر شادی نہیں کرانا. یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے. یہ جتنی لڑکیاں جو غیروں کے ساتھ بھاگ کے جانے والی ہے، میں نے ان کی عمروں کے اوپر غور و فکر کیا ہوں. ہر ایک کی عمر 25 سال سے اوپر ہے. ہر ایک کی عمر 25 سال سے اوپر ہے. اس کے دو ریزن ہیں. ایک تو وہ کہ ماں باپ کو اس گھر میں دینا نہیں ہے جہاں کے لوگ آلریڈی وہ بچیاں مانگ رہے ہیں، یا جو شریف ہے ماں باپ کو یا تو NRI لڑکے چاہیے، کروڑ پتی لڑکے چاہیے جن کا بڑا تاج محل ہو، لال قلعے کے جیسا مکان ہو. وہ چکر میں اور وہ تلاش میں وہ بچیوں کی عمر اتنی زیادہ اوور ہو گئی کہ وہ پھر برداشت کے باہر ہو گیا اور غیروں کا دامن تھام کے وہ اپنے گھروں سے نکل گئے. دوسری وجہ ہمارے سماج کے وہ بے حس نوجوان ہیں جو جہاں رشتے کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ بھیک کا کٹورا پہلے لے کر جاتے ہیں کہ ہم کو پہلے خیرات دو، اس کے بعد میں ہم نکاح کریں گے. یہ ہمارے نوجوان ذمہ دار ہیں. اصلاح معاشرہ کا سبق سننے والے تمام سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہر وہ شادی جس کے اندر دولہے نے بھیک لیے بھی ہے، خیرات لیے بھی ہے، لڑکی والوں سے جہیز مانگا ہوا ہے، آپ لوگ ایسے نکاح کا بائیکاٹ کریں. ایسے دولہے کو جوتوں سے جھوڑ پہ پکڑ کے نکاح خانی کے منڈپ کے اندر ہی، کیونکہ ایسے حرام خوروں کی وجہ سے آج قوم کی سماج کی بیٹیاں اٹھ نہیں رہی ہے اور غیروں کا دامن اور ہاتھ پکڑ کے وہ جو ہے بھاگ رہی ہے اور مسلمانوں کے دامن پہ کلنک لگا رہی. اور تیسرے، ہم اپنے گھروں کے ماحول کو صحیح کریں. ہماری بہنیں کب بگڑتی ہے؟ جب بھائی خود اور دو چار لڑکیوں سے اس کے لپڑے ہوتے ہیں، لوچے ہوتے ہیں، اس کی خود کی جو ہے دوسری لڑکیوں کے ساتھ میں فرینڈ شپ ہوتی ہے، وہ خود لپڑے لوچے جب کرتا ہے تو گھر کی جوان بہنیں دیکھتی ہے کہ اپنا بھائی خود دھگڑنیوں سے فون پہ بات کر رہا ہے تو اپنے کو دھگڑا گھیرنے میں کیا نقصان ہے. اور میں بتا رہا ہوں، میں ایک مسئلہ حل کرنے کے لیے گیا تو مجھے جب پتہ چلا کہ ایک مسلمان لڑکی بالکل اس کا فائنل ہو چکا تھا، اس نے گھر والوں کو بھی بول دیا میں جانے والی ہوں اور فلاں غیر مسلم لڑکے کے ساتھ میں اس کی پوری سیٹنگ کمپلیٹ ہو گئی تھی. ایک دم معاملہ پوری طرح سے جب ہو گیا اس کے بعد وہ بات میرے تک پہنچی. میں ان کے مکان پہ گیا، بیٹھا، میں سمجھایا اس کو. میں نے کہا دیکھو تم میرے بہن کے جیسی ہو، اس لیے میں آگے جو تمہارے سامنے آنے والے خطرات ہیں اور آگے جو آنے والی پریشانیاں اور تکلیفیں ہیں وہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. اس کی وجہ سے تم وہ سب کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ چیز کو ابھی اپنے دل و دماغ سے نکال دو. یہ میری ذمہ داری ہے. ہم انشاءاللہ آپ کے لیے اچھے سے اچھا رشتہ تلاش کریں گے، لیکن ہم کو 3 مہینے کا ٹائم دو. میں نے پھر وہ بہن سے پوچھا، میں بولا آخر وجہ کیا ہے؟ تم نے یہ قدم اٹھانے پہ کیوں، تمہارے ذہن میں یہ بات کیوں آئی؟ تو پتہ یہ چلا کہ وہ لڑکی جو تھی اس کے خود کے جو بھائی صاحب تھے ان کا باہر کئی لڑکیوں سے افیئر چل رہا تھا. وہ بھائی صاحب دن رات فون کے اوپر بہن کے سامنے، ماں باپ کے سامنے، گھر والوں کے سامنے، یعنی کیسا ہمارا بے حیائی اور بے شرمی کا ماحول ہو چکا ہے. جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قیامت کے قریب لوگ اتنے بے حیا بے شرم ہو جائیں گے کہ روڈ پہ راستوں پہ زنا کرنے سے بھی شرم نہیں کریں گے. تو ان میں اور ان میں کیا فرق ہے کہ جو اپنے ماں باپ کے سامنے اپنی معشوقاؤں سے بات کرنے والے ہیں، جن کو اپنے گھر میں جوان بہن جو بیٹھی ہوئی ہے ان جوان بہنوں کی بھی رتی برابر خیال نہیں ہے کہ ان کے سامنے ہم نے کیسے دھگڑنیوں سے بات کرنا بول کے. محترم بزرگوں، سماج کو یہ دیمک لگ رہا ہے، دیمک. اگر اس دیمک سے بچانا ہے تو میں آپ تمام لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے واسطے یہ جو ماڈرنائزیشن کا زہر ہے اس کو اپنے گھروں سے نکالو. اپنے بچوں کے دل و دماغ میں یہ ٹی وی اور فلم ایکٹرز کی عظمت نکال کے صحابہ اور بزرگان دین اور انبیاء کی عظمت کو بٹھاؤ. ان کے واقعات سناؤ اور بتاؤ کہ وہ ہمارے بڑے تھے. یہ 1-1 روپیے میں ناچنے والے دھگڑیاں نہیں، یہ 2-2 5-5 روپیے میں ناچنے والی رنڈیاں اور رنڈوے نہیں. ہمارے لیے وہ ہمارے اکابرین اور اسلاف سب کچھ تھے. یہ عظمت بٹھاؤ اور ان کی ذلت بٹھاؤ. جب تک ہمارے بچوں کے معصوم ذہنوں میں یہ چیزیں نہیں بیٹھیں گی تب تک معاملہ حل نہیں ہوگا اور سماج میں
بیٹی جیسی بالغ ہو گئی فوراً اس کے نکاح کے ہم انتظامات کریں، یہ انتظار نہ کریں کہ وہ 25 اور 30 سال کی ہو رہی ہے، ماں باپ کو اس کے لیے لڑکا دیکھنے کی فرصت نہیں تو وہ خود ہی اپنا لڑکا دیکھ کے اپنے گھر کو بسا رہی ہے، یہ ہمارے لیے ذلت کی بات نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ ایسے ماں باپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اور غریب گھرانوں میں اپنی بیٹیاں دینے کی اور شریف لڑکوں کو جلدی سے جلدی دے کے رخصت کرنے کی اور یہ NRI اور پیسے والوں کے چکر سے بچنے کی حفاظت فرمائیں، اور ہمارے نوجوانوں کو بھی بغیر بھیک اور بغیر خیرات کے نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔